ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید کی گزشتہ آیات میں آخری چند آیات میں آپ نے یہ بات سنی تھی، اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا تھا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے ڈریں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے سارے الفاظ بیان ہوئے، خرچ کرنے کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، دیگر اس میں پھر کہا گیا تھا کہ کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو آخری آیات سنی تھی کل، اس میں بھی یہی تھا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، دیگر ہیں، ان کی ساری فضیلت بیان ہوئی تھی. آج جو آپ نے دو آیات سنی ہیں، ان میں اللہ جل شانہ نے ایک اور بہت ہی بہترین مثال دی ہے. اللہ کی ہر مثال بہترین، قرآن میں جگہ جگہ جو ہم سمجھے صحیح. الم یعن للذین، کیا ہم پر اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. وہ مثال کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، انسان کی زندگی کے کچھ سٹیجز ہیں، کچھ درجات ہیں، بچپن سے لے کر اور زندگی کے آخر تک. ایک فطری جو زندگی ہے بڑھاپے تک ہے، باقی اللہ جانتا ہے کتنی لکھوا کر لائے. سب سے پہلے بچپن کی زندگی ہوتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، بچپن میں انسان، اس بچے سے آپ پوچھیں، اس کا پورا زندگی کا محور اس کے وہ کھلونے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس کو سب سے زیادہ قیمتی وہی چیز لگتی ہے. اس کی سوچ، اس کی اپروچ اتنی ہے، اگر آپ اس سے وہ جھنجھنا کھلونا چھین لیں، وہ آپ سے لڑنے کو تیار ہوگا، روئے گا، چلائے گا. اس کے نزدیک آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے. یہی بچہ کل جب بڑا ہوگا نا، تھوڑا سا آپ ریکارڈ کر لیں، آج کل تو ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں، آپ اس بچے کو دکھائیں کہ دیکھ تو اس پہ لڑتا تھا، ہنسے گا کہ یار میں اس جھنجھنے کے لیے لڑا کرتا تھا. اگلے اسٹیج کیا ہے؟ یہاں الفاظ ہیں لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الانباء وتکاثر، سارے الفاظ ہیں. دنیا کی زندگی اللہ بیان فرما رہا ہے، دنیا کا خالق. پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے، وہ بھی بچپن ہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں وہ کھلونوں سے ذرا اگلے شعور میں. اس وقت اس کے کھیل کود ہوتے ہیں، لیکن وہ کھیل کود اس طرح کے نہیں ہیں. ہے وہ بھی کھیل کود ہی. 6-7 سال کا بچہ اور 2 سال کا بچہ، ظاہری بات ہے اس کی چیزوں کے استعمال میں فرق ہے. کھیل کود وہ بھی کھیل. وہ کھیل کیا ہے؟ وہ ہے لہو. ایک لعب ہے، ایک لہو. اس کے اندر تھوڑی سی بھاگ دوڑ، ایکسرسائز، کوئی نہ کوئی نتیجہ، ہار جیت، کوئی نہ کوئی وہ کہتا ہے کہ چلو میں جیتا تم ہارے، دوڑ لگانی ہے، اس قسم کی چیز ہے. لیکن چھوٹے بچے کو پتہ ہی نہیں اس کا. وہ اسٹیج بھی گزرتی ہے.
تیسری سٹیج کیا ہے؟ وہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے؟ وزینتن. جب جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے نوجوانی میں، اب ذرا کوئی ٹیپ ٹاپ ظاہری زیب و زینت، لباس بھی ایسا ہو اور فلاں چیز بھی ایسی ہو، میچنگ بھی ایسی ہو، دوسروں کے سامنے نکلنا ہے تو پہلے کچھ ٹائم کیا بلکہ آج کل تو سارا ٹائم شیشے کے آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ زینت ہے، یہ انسان ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینت. زیب و زینت میں لگا رہتا ہے. چلیں جی، زیب و زینت بھی ہو گئی، وہ اسٹیج بھی گزر گئی، ہم سب اسی اسٹیج سے گزرے، وہ دور بھی گزر گیا. اس کے بعد اگلا دور پھر کیا آتا ہے؟ وہ کیا الفاظ ہیں؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اب ایک دوسرے پہ فخر. مجھے جاب مل گئی الحمدللہ، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، بڑی بات کر فخر سے. میرے الحمدللہ سی جی پی اے اتنا پرسنٹیج آیا، میرے اتنے نمبر آئے ہیں الحمدللہ، میں اس گریڈ میں پاس ہوا ہوں. تھوڑا سا فخر. تفاخر بینکم، جاب ہو گئی، شادی ہو گئی، وہ جو بالکل ارلی سٹیج ہے ابھی جوانی کے بعد کی، یہ بھی گزر جاتی ہے. اب ہم جس سٹیج میں آ گئے سارے، اللہ بچائے، کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. آپ نے پڑھا نا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر کرنا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. اب جب آپس میں بیٹھتے ہیں، اور میرے الحمدللہ 2 بیٹے باہر ہیں، الحمدللہ میرے بیٹے کی بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے، میں الحمدللہ سب بچوں سے فارغ ہو گیا، الحمدللہ میرے بچے بچیاں بڑے خوشحال ہیں، میں نے ان کے لیے یہ چھوڑا ہے، اس کو میں نے یہ گاڑی دے دی، اس کو میں نے یہ بنگلہ دے دیا، اس کو میں نے یوں بنگلہ دے دیا، بڑے فخر سے بیان کرتا ہے. مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اچھا، اللہ تعالیٰ تو کی مثال دے رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہے انسان کے بارے میں کہا دنیا کی زندگی یہ ہے. اب اس کو ذرا دوسرے رنگ میں دیکھو، جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، یہ اسٹیج اس سے جلدی پورا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کمثل غیث. یہ ساری دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کمثل غیث، جیسے کہ بارش ہوتی ہے، بارش برستی ہے. اعجب الکفار نباتہ. کیا لگتے ہیں کفار؟ ایک تو کافر کام مانا ہے جو ہم بولتے ہیں اسلام کے مقابلے میں آتا ہے ایمان کے. ایک اصل میں یاد رکھیں، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ کفرن کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، چونکہ وہ صحیح عقیدے کو چھپاتا ہے، اللہ کی حقانیت کو جانتا بھی ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن چھپاتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے، سب کی وجہ سے. اسی طریق پر کافر، میں معذرت کر رہا ہوں، کافر کا لفظ یہ جو کسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسان جا رہے ہو کافر پہ جانا ہے، وہ کہہ دو کافر تو کافر کسان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، اس کا کام ہے چھپا دینا. اب اس سے جو نکلنا ہے وہ تو اللہ ہی نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسے، اور اکثر نے مراد یہ لیا کہ اس سے مراد کسان ہے. کمثل غیث، جیسا کہ بارش ہے، اعجب الکفار، بہت تعجب میں ڈالتی ہے کاشتکار کو، کیا نباتہ، اس کی بیج جب وہ پھوٹتی ہے نا کھیتی، بڑا اچھا لگتا ہے اسے، واہ 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 سبحان اللہ. اب وہ زیب و زینت والا دور آ گیا. ثم یہیج، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ سوکھنے لگتی ہے. پھر آخری سٹیج کیا آتی ہے؟ فتراہ مصفرن، پھر آپ اس کو دیکھتے ہو مصفرن، وہ زرد ہو گئی. زرد ہونے کے بعد ایک وقت یہ آتا ہے کچھ ہی عرصے میں، ثم یکون حطاما، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی. یہ انسان ہے. آج کھیل کود ہے، آج زیب و زینت ہے، آج مال و دولت میں فخر ہے، آج ایک دوسرے پر یعنی تکاثر ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا ختم. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور پھر یہی جو اس میں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ یہ تو خیر ہمارے اشعار اردو کے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو ان الفاظ میں کیا بیان ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جان لو یہ دنیا کی زندگی، اب آپ خود دیکھ لیں، لعبن وہ کھیل دوسرے نوعیت کا، لہون جس کے اندر کو تھوڑا سا کچھ اور نوعیت ہے۔ عام طور پر ہم لہو و لعب کھیل کود کو کہتے ہیں، تو وہی ہے، کھیل کود ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وزینتن کچھ زینت ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد پھر مال و اولاد میں کثرت کے بارے میں ایک دوسرے کو بیان کرنا ہے، دوڑ لگانا ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے، غیثن جیسے کہ بارش ہے، وہ تعجب میں ڈالتی ہے کسان کو اس کی کھیتی، جب کھیتی بالکل تیار ہوتی بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی خوشیاں مناتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ دیر میں وہ کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھنے لگتی ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی سمجھ لو ایسے ہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ آخرت کا جو عذاب ہے، اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کو اسی طرح کھیل کود میں گزار دے اور سارا اسی طرح غفلت میں گزار دے تو اس کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ لیکن قرآن میں ہی دوسری جگہ ہے، جگہ جگہ اس چیز کی بھی مثال ہے۔ اسی دنیا کی زندگی کو اگر کوئی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو ایمان کے ساتھ نیک عمل لے کر آیا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، آخرت میں اس کو بہترین اجر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اگر غفلت میں گزارو گے تو کیا ہے؟ آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، لیکن اگر اسی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے گزار لو گے، کل کی آیت بھی سامنے رکھیں، الم یأن للذین آمنوا، کیا اب تک وقت نہیں آیا؟ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا گھر۔ پھر بھی انسان نہیں سمجھتا، یہ ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج تیرے پاس کل میرے پاس کل کسی اور کے پاس، یوں ہی چلے گی دنیا۔ اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ جب یہ ساری بات تم سن رہے ہو، بار بار ہم سنتے پڑھتے ہیں، تو حکم کیا دیا گیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ یاد رکھیں قرآن میں، احادیث میں بھی عام طور پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کو مال و دولت میں دنیا میں ناپسند کیا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے قرآن میں اسی الفاظ سے ابتدا میں آپ سن چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ حکم دے رہا ہے سابقو، سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مال و دولت میں نہیں، ریاکاری میں نہیں، دکھلاوے میں نہیں، کس میں آگے بڑھو؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمل کرو جنت تک پہنچنے کے۔ کون سی جنت؟ کیا صفت ہے اس کی؟ عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی جنت کی اتنی ہے، عرض اتنا ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کا عرض ہے، اور وہاں الفاظ ہیں کعرض السماوات والارض، آسمانوں یعنی ساتوں آسمانوں کے برابر، زمینوں کے برابر اگر فاصلہ ناپو، یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اور یہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ وہ سورہ آل عمران میں جو الفاظ ہیں، وہاں الفاظ ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ بھی ساتھ رکھ لیں، قرآن کی آیت ہے۔ وہاں قرآن میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے مزید کہ یہ اتنی چوڑی جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین۔ یہاں تو صرف یہ ہے نا کہ ایمان والے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن میں دوسری جگہ تفصیل ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین بھی کون؟ قرآن نے وہاں 3 صفات بیان کی، الذین ینفقون فی السراء،
والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، 3-4 صفات۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ذرہ اور سرہ، مطلب یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر بندے کی کشائش کم ہے تھوڑا خرچ کر دے، اگر اللہ نے دیا ہے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ اور پیچھے آپ آیت سن چکے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے واپس کرے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سرہ ذرہ، اور کیا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو بڑا پی جانے والے ہیں، غصے پہ بڑا برداشت کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت وہاں یہ بیان ہوئی والعافین عن الناس، لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں صرف یہ ہے کہ جو یہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ ظاہری بات ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جتنے احکامات ہیں رسولوں کے اللہ تعالیٰ کے، ان سب پہ عمل کریں، ان میں خرچ کرنا بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اور پھر آخری الفاظ کیا ہیں کہ یہ جو تیار کی گئی ہے جنت، یہ صرف عمل سے نہیں ملے گی، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر اس عمل پہ اطراعت ہو گئی، بس عمل کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ بس جی اب تو میں نے عمل کر لیا، اب تو جنت پکی، جنت صرف اس سے نہیں ملنی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ وہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی اس کا مفہوم یہ حدیث کا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف عمل کی وجہ سے، صرف عمل پہ گھمنڈ نہ ہو۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہا کہ جی کوئی نہیں جائے گا، تو آپ اپنے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نعم، ہاں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جنت تک دخول اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور گھبراؤ نہیں، اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تمہیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کھیل کود، زینت اینت، جیسے کہ وہ ہوتا ہے ایک اس نے بیج بویا، نکلا، خوش ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ کے راستے میں تم کوشش کرو آگے بڑھنے کی، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، اور اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، درگزر کرو، غصے پہ برداشت کرو، یہ ساری کیفیت کرو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرو گے پھر تم پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اور اس اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اس کے بعد اگلی آیات کا بھی اسی سے ویسے تعلق ہے، لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا، تم جان لو کہ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور کود ہے۔ کھیل کود کا سامان ہے، ایک چھوٹی ایج میں اور نوعیت ہے، پھر لہو و لعب اور تھوڑی عمر ہو جائے ہے وہ بھی کھیل کود، لیکن اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وزینۃ، اور کچھ زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ اور اگلے عمر میں کیا ہے؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کہا الہاکم التکاثر، اسی تکاثر نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا ہوا، اسی تکاثر میں انسان رہتا ہے۔ جتنی بھی عمر ہو جائے بس جی اب میں یوں کروں گا، اور وقت نہیں تو آپ سے عرض کرتا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں ایک بڑی حکایات ہیں، بڑی یعنی سبق آموز حکایات، اس میں ایک حکایت لکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک شخص کے پاس گیا، تاجر تھا، اس تاجر سے میں نے پوچھا، اور بڑا امیر کبیر، بڑا اس کے پاس سب کچھ ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اتنے عرصے سے اتنے سفر کیے ہیں، انہوں نے کہا بس ایک سفر میرا آخری رہ گیا ہے، آپ دعا کریں یہ سفر خیر سے ہو جائے نا، پھر میں سب کچھ چھوڑ کے پھر اللہ اللہ کروں گا بس۔ شیخ سعدی نے، اس نے کہا جی وہ کیا سفر ہے؟ اب وہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے عرض کہوں، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے 1.5 صفحے میں سفر بیان کیا ہے۔
انہوں نے کہا جی کہ میرا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ چیز وہاں سے خریدوں گا، پتہ نہیں کون کون سے علاقوں، وہاں سے فولاد لوں گا، وہ فولاد لے کر حلب جاؤں گا، حلب کے سنا ہے آئینے بڑے مشہور ہیں، وہاں حلب سے آئینے لوں گا، پھر لے کر یمن جاؤں گا، یمن کی چادریں برد یمانی بڑی مشہور ہیں، وہاں سے چادریں لوں گا، وہ لے کر ہند آؤں گا، ہندوستان کا فولاد بڑا مشہور ہے، پھر فولاد لے کر وہاں جاؤں گا، پھر یوں جاؤں گا، پھر یوں جاؤں گا، 15-20 مقامات، سارے ایک سفر چھوٹا سا رہ گیا ہے، یہ پوری ہونے کے بعد بس پھر میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس پہ یہ کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو پھر کبھی مکمل نہیں ہوگا تیرا سفر، اور وہی جو حدیث کا بھی مفہوم ہے، یہ اور کی ہوس بندے کی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ قبر کی مٹی پھر اس کو پورا کرے گی، نعوذ باللہ، یا پھر بندہ قناعت کر لے، اللہ توفیق دے قناعت، اعوذ باللہ۔ تو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کی مثال کیسے ہے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسا کہ مثال ہے ایک بارش کی، اعجب الکفارا، تعجب میں ڈالتی ہے وہ کسان کو، نبات ہو اس کی کھیتی، جب وہ کھیتی نکلتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ دیکھو جی کھیتی نکل آئی، یوں تیار ہو گیا، خوشیاں مناتا ہے، یعنی اپنے جیسے اوپر بیان کیا کہ تفاخر بینکم، فخر کرتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ سوکھنے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی کی بھی مثال ہے جیسے کھیتی کی مثال ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری باتیں سن کر غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور صرف عذاب نہیں، اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ سن لو کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، بندہ سمجھتا ہے میں یوں کروں گا یوں کروں گا، کوئی نہ کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرا کل آئے گا یا نہیں آئے گا، تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ عرضھا، جس کی چوڑائی، جس کا عرض کعرض السماء والارض، ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ ویسے ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بہت بڑا، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت کم فضل کرنے والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے ہی فضل کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ یہ حدیث قدسی کا مفہوم بھی ذہن میں رکھیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اس نوعیت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی اور اپنے فضل کی چھاؤں میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، قرآن پاک کی روز ہم جو آیات ہدایات سنتے پڑھتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، اس قرآن کو قیامت میں ہم سب کے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرماتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ سیلاب سے بھی جو متاثرین ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی پوری امت مسلمہ کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی آفات سے، مشکلات سے، مصائب سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔